جہیز نام کی کوئی چیز اسلام میں موجود ہی نہیں ہے۔ اے بھارت کے مسلمانوں، تم بتاؤ کہ تم نے یہ جو جہیز کا لین دین شروع کیا ہے قرآن میں نہیں ہے، محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تم نے کہاں سے شروع کیا؟ تم جن برہمنوں کو آج کوس رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے ان برہمنوں کے کتنے ریت رواج جانے انجانے میں قبول کر لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں مذہب اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہیز سے متعلق حضرت نے بہت ہی قیمتی باتیں بتلائی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کی اس بیان کو مکمل سنیے، انشاءاللہ آپ بھی سنتوں کے ساتھ نکاح کرنے والے بن جائیں گے۔ مسلح بورڈ بہت صاف لفظوں میں مسلمانوں سے کہتا ہے کہ یہ تو تم نے شادیوں کے موقع پر اپنے بیٹوں کی تم نے بھی جہیز کا لین دین شروع کیا اور تم نے بھی جہیز کے مطالبے شروع کیے۔ سرکار کون سی سرکار کا کون سا قانون ہے جو تم کو اس پر مجبور کرتا ہے؟ جہیز نام کی کوئی چیز اسلام میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ عربی زبان جو دنیا کی شاید سب سے رچ لینگویج ہے، اور میں نے شاید بھی یہاں پر جو لگایا وہ غلط لگایا، میں لنگوسٹکس کا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ مالدار زبان عربی زبان ہے۔ اور انگریزی اور یورپین زبانوں کے بارے میں تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ بہت غریب زبان ہے۔ عربی پر زکوٰۃ فرض ہے، ان زبانوں کو تھوڑی زکوٰۃ نکال کے دے دیا کرے۔ یہ بہت غریب زبانیں ہیں بیچاری، اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن اتنی مالداری کے باوجود عربی بھاشا میں جہیز نام کا کوئی شبد ہی نہیں ہے۔ عربوں کو اگر سمجھانا پڑتا ہے، کوئی عرب کا آدمی بھارت کے کسی مسلمان یا کسی نان مسلم کی شادی میں آ کر پھنس جائے اور وہ دیکھے کہ ٹرک بھر بھر کے لڑکی کے گھر سے سامان جا رہا ہے تو وہ بہت حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ جہیز ہے، تو ایک دو پیج کا مضمون بولنا پڑتا ہے تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے کیا بلا۔ اے بھارت کے مسلمانوں، تم بتاؤ کہ تم نے یہ جو جہیز کا لین دین شروع کیا ہے قرآن میں نہیں ہے، محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تم نے کہاں سے شروع کیا؟ تم جن برہمنوں کو آج کوس رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے ان برہمنوں کے کتنے ریت رواج جانے انجانے میں قبول کر لیے۔ مسلم پسند بورڈ کا یہ سندیش آج یہاں سے یہ پیغام بھی لے کر جاؤ کہ ان تمام سماجی برائیوں کو دور کرنا ہے۔ اپنے ٹائم کو صحیح خرچ کرو، اپنے پیسے کا صحیح خرچ کرو، اچھی تعلیم آپس میں دو۔ مسلم پسند بورڈ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور سب سے زیادہ بل اس نے اسی کام پر دیا ہے، اسی لیے بہت زیادہ اس کے کوئی بہت بڑے بڑے ایسے عوامی جلسے نہیں ہوا کرتے، اور بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ مسلم پسند بورڈ ہے کیا۔ مسلم پسند بورڈ مسلمانوں کو ریفارم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں سے صاف صاف کہتا ہے کہ تم پورے اسلام پر عمل کرو اور اصلی مسلمان بنو۔